فلسطین از دا ڈیتھ آف آور morality. فلسطین وہ فرقان ہے جس نے بتا دیا ہے کہ صحیح جو بھی تھا، جو بھی صحیح ہے اس کو چھوڑو، آپ سب لوگ غلط ہیں، یہ آج ڈٹرمن ہو گیا. صحیح میرا محمد ہے، صحیح میرا قرآن ہے، مجھے بھی پتا ہے، مگر غلط کیا ہے؟ میں غلط ہوں اور آپ غلط. یہ فلسطین کے چھوٹے سے 4 سال کے بچے نے 3 سال کی سعدیہ نے میں بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو، انسان کہنا بند کرو، اسپیشلی مرد کہنا بند کرو. یہ 3 سال کی بچیوں نے بغیر بولے بتا دیا ہوا ہے. 37,000 Palestinians dead. 37,000. ذرا سوچیں، 37,000 بندہ مارا گیا اور کل اللہ نہ کرے اور شہید ہوں گے. You see the problem؟ اس سے بڑی کوئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن کس کے پاس تھا؟ اس کا سلوشن آپ کے پاس تھا، میرے پاس تھا، کہ ہمارے پاس more than 250,000 مسجد فنکشنل ہیں الحمدللہ. ان مساجد کو آپس میں ایک ڈوری میں باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو فورس کر کے آرمی بھجوانی تھی. یہ سلوشن ہے. سیکنڈ سٹیپ سن لیں. مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سر مسجد کا پارلیمنٹ ہاؤس سے کیا تعلق ہے؟ یہ والا سوال تو نہیں آ رہا ذہن میں؟ آیا ہے؟ مولوی صاحب GHQ جب جائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. NRC کہتے ہیں اس کو، اور پارلیمنٹ ہاؤس بیچ کے وہی کام کرائیں گے تو پالیٹکس کہتے ہیں اس کو. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ پلے ود دا پیسز آن دا بورڈ. اور یہ ثواب کا کام بتا رہا ہوں، اپریشیٹ کریں گے آپ کی امی ابو بھی کہ ہاں بھائی لڑکے نے حکمت. کون ہے حکمت والا لڑکا؟ یہ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا. GHQ کو آپ کے نمبر اور ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ ہاؤس والا اپنا گھر بھیج دے گا آپ کے ووٹ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ یو نیڈ ٹو سی، چاہے وہ عمران خان ہوتا، چاہے وہ نواز شریف یا زرداری یا کوئی بھی ہوتا، اس کو اگر مساجد پریشر کر دیتی، ان لوگوں نے ہنستے ہوئے یہ سارا کا سارا معاملہ کرنا تھا. یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہو نہیں رہا. کیوں؟ اب پتہ چلا میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ڈیفینیشن آف اسلام ہے ہی کوئی نہیں جو کہ اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو جب بھی آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے، بائی دا وے مسجد کے علاوہ بھی سولوشن ہوتا نا، میں وہ بھی کہتا چلو پھر اس طرف چل دیں. اتنی تعداد میں کوئی اور بلڈنگ، فنکشنل بلڈنگ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں، اور اتنی اگر ہوتی بھی تو وہ پاور نہیں تھی، کیونکہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ ہیں. ان کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ تو مر جائیں گے، ان کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو جس بندے کو موت کا ڈر نہ ہو، کیونکہ اسلام پہ تو نہیں ہمیں کوئی کمپرومائز نا، اسلام پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ہمیں یہ بڑے اصلی والا اسلام دکھا دے تو ہم پھر بھی وہی تھے، ہم اس پہ بھی نہ کمپرومائز کرتے. اس وقت کمپرومائز کی لائن اتنی بڑی کر دی انہوں نے کہ عام بندہ لڑکا اپنی انرجی دیتا ہی نہیں ہے کہ کیا پتا یہ اصل میں یہ کام کرنے والا ہے بھی کہ نہیں. یہ سوٹ پہن کے آگے اس کو پتا ہے، یا وہ 70 سال جس نے اسلام کو دیے میرے اکابرین ان کو پتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن میں مسجد موبلائز نہیں ہوئی. میں اس لیے کہا ہے سعدیہ سے پوچھو، فلسطین سے پوچھو، وہ بتائیں گے. میں کیسے بتاؤں گا آپ کو؟ اندر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا چاہیے تھا. ہمیں فوری جلغار چاہیے تھی، فوری. اور فوری جلغار کے لیے جو راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں نا، یہ کہ آرمی کیوں نہیں جا رہی، پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں موبلائز ہو کے بل پاس کروا رہا. سوچیں، پاکستان کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. پاکستان کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ لکڑی، یہ پتھر. پاکستان اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ جہاد کریں گے، پتھر اٹھ کے جائیں گے. پاکستانی سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا، مطالعہ پاکستان. مطالعہ پاکستان بتاتا ہے کتنے دریائیں، کتنے درخت ہیں. اسلام بتاتا ہے کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں. اسلامیات میں لکھ دیتا نا کہ ہم نے یہ اس لیے پاکستان بنایا ہے تو ہم ہر وقت ایکٹیویٹ رہتے. پتا تھا ان کو، کاکے نہیں ہیں، انہوں نے جان کے نہیں لکھوایا، کیونکہ اسے ان کو بھی کام میں لگنا پڑنا تھا. تو اپنی مسجد کا ایکسس تو ہمارے پاس ہے. اور دنیا میں سب سے آسان بندہ پتہ کون ہے؟ وہ اس مسجد کا خطیب. سب سے ویک بندہ کون ہے؟ اس مسجد کا خطیب. اور وہ آپ کو بلی کر گیا. UET کی ڈگری آپ کے پاس، بلی وہ کر گیا آپ کو. UET کی ڈگری، ایجوکیشن، ایج، یوتھ، ایکزوپرنس آپ کے پاس، اور وہ بندہ آپ کو دوزخ میں پہنچا گیا. ورنہ آپ اس کے سامنے کلف لگا کے پہنچے ہوتے تھے کہ سر میں اعلیٰ نسل کا، اعلیٰ گھرانے کا، پڑھا لکھا، ویل ٹرینڈ دماغ آیا ہوں، اور آپ ایک لو سوشیو اکنامک کلاس کے مجبوراً پروفیشنل یہاں پہ خطیب ہیں. آپ کا کام ہے میں آپ کو 500 روپے دے کے بھی آپ پہ احسان کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی مسلمان کا اپنے مولوی کے سامنے. اسی کی شاید سزا مل رہی ہے ہمیں کہ اللہ نے اسی کے نیچے پچھاڑ دیا کہ چلو دونوں کے دونوں جاؤ گے تم. اب کیوں؟ اس نے فتویٰ ایشو کروانا تھا. کیسے؟ اپنے
پورے کے پورے سرکل کو، کیونکہ ان کا اوقاف کے محکمے کے تھرو سرکل اسٹیبلشڈ ہے، یہ ساری مساجد آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور اللہ کرے کنیکٹڈ ہی رہیں، یہ تو اسٹرینتھ تھی ہماری، ہم نے اس کو یوز نہیں کیا.